وہ پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، یوں حواس باہتا بھاگنے کے سبب منہ آدھا سے زیادہ کھلا ہوا تھا، کندھوں تک آتے بال بکھرے ہوئے تھے اور کھلے ہونے کے باعث جتنی رفتار سے وہ بھاگ رہی تھی دائیں بائیں جھولتے ہوئے بار بار اس کا چہرہ ڈھک رہے تھے۔ کپڑوں کے ناپاؤ اس وقت ایک پتلی سی بنا آستین کے نیم برہنہ سفید نائٹی نما فراق کے سوا کچھ بھی اس کے تن پر موجود نہیں تھا، اور اس فراق کی لمبائی اتنی کم تھی کہ گھٹنے ڈھانپنے سے بھی قاصر تھی۔ نہ پیروں میں جوتے تھے، نہ کوئی چادر۔ کہاں وقت تھا وہ جوتے پہنتی یا تن پر چند کپڑوں کا اضافہ کر پاتی۔ جیسے ہی وہ بدذات جسم نوچنے کی خاطر اوپر جھکا تھا، کانٹا اس کی ران پر گاڑتے ہی وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ رکنے کا، کچھ بھی سوچنے کا، حتیٰ کہ اگلا سانس لینے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ اور پھر کھڑکی سے پھلانگتی پہاڑ سے اترتی اب نیچے بھاگ رہی تھی، بھاگ کر سانس پھولنے لگی تھی۔ کل سے ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، کہاں پتہ تھا ایسا موقع میسر آ جائے گا، نہیں تو کچھ ضرور کھاتی اور شاید اب زیادہ رفتار سے بھاگ سکتی۔ ایک دم سے بھاگتے بھاگتے وہ رک گئی تھی، سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ بدن میں خون تک منجمد کرتی ٹھنڈ میں بھی پسینے کے ننھے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار تھے۔ دائیں بائیں کمر پر ہاتھ دھر سانس کو متوازن کرتے وہ اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے تو اتنا محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اب رکتے ہی جیسے بدن کو یہ بستہ وجود کو چیر کر رگوں میں دوڑتے خون میں سرایت کرتی ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ وہ کپکپا گئی، تھرتھرتے لبوں پر زبان پھیری، دونوں ہاتھوں سے برہنہ کندھوں کو زور سے مسل کر ارد گرد دیکھا۔ چاروں طرف کھپا اندھیرا تھا، جس میں پوری آنکھیں کھولنے پر بھی حد نگاہ بہت کم تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کچی سڑک کے وسط میں کھڑی ارد گرد جائے پناہ تلاش کر رہی تھی، لیکن ذہن تھا کہ منجمد ہونے لگا تھا اور دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ لاویہ نامی چین کے اس گاؤں سے زیادہ کھیت تھے اور کامگار لکڑی اور بانس سے بنے ڈربے نما مکان کچھ اونچائی پر پہاڑوں پر بنائے گئے تھے، جہاں سے وہ اتر کر اب نیچے کھیتوں میں آ چکی تھی۔ یقیناً وہ بھی اس وقت لاویہ کے کسی کھیت میں ہی موجود تھی، اگرچہ 2 دن میں وہ اس جگہ کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں جان سکی تھی، اس لیے اب کچھ خبر نہیں تھی اسے کس طرف جانا ہے۔ بس اتنا یاد تھا کہ لی تاؤ اسے کسی کشتی میں بٹھا کر اس گاؤں تک لایا تھا، اور یہاں واحد ایک پکی سڑک تھی جہاں جان بچانے اور یہاں سے فرار کے لیے پہنچنا ضروری تھا۔ چند لمحے وہاں سانس بحال کرنے کے بعد وہ ایک سمت کی طرف پھر سے بھاگ چکی تھی۔ وہ لوگ اب تک اس کے پیچھے بھاگ چکے ہوں گے، اس خیال کے آتے ہی وہ اپنی رفتار اور بڑھا چکی تھی۔ ننگے پاؤں ہونے کے باعث بھاگنا بہت دشوار تھا، اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ ننگے پاؤں کے رستے پورے جسم میں گھس رہی تھی۔ لگتا تو یوں تھا عزت بچا کر بھاگ تو چکی تھی، مگر شاید یہ سردی اسے زیادہ دیر زندہ نہیں چھوڑے گی، لیکن اس طرح مرنا اس کو قبول تھا۔ بھاگتے ہوئے اچانک اندھیرے میں ہی پیروں کو احساس ہوا وہ اب کچی مٹی پر نہیں، کسی پکی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ دل میں ایک موہوم سی امید جاگی کہ شاید وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے، اور امید کے جاگتے ہی اس کی رفتار بھی مزید بڑھ چکی تھی۔ بعض اوقات امید کی ایک کرن نظر آتے ہی گہرے سائے پھیلنے لگتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ قسمت ابھی اس پر مہربان ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اس پکی سڑک پر وہ ابھی کچھ دور کی جا سکی تھی، جب پیچھے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے ایک دم سے گپ اندھیرے میں ڈوبے سارے منظر کو روشن کر دیا۔ وہ مختصر راستے لے رہی تھی، جبکہ وہ شاید پہلے سے اس سڑک پر موجود تھے اور اب کسی موڑ سے مڑ کر اس تک پہنچ چکے تھے۔ زن گاڑی کی آواز نے بتا دیا کہ گاڑی چلانے والا اسی کے پیچھے ہے۔ گاڑی پوری رفتار سے پکی سڑک پر بھاگتی اب اس تک کا فاصلہ ختم کر رہی تھی۔ اس نے یک لحظت کھلے منہ اور چندی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں منہ سے سفید دھواں باہر نکلا وہاں جان حلق میں آئی۔ ہمت ہارنا کہاں سیکھا تھا اس نے؟ تھوک نکلا، رخ سیدھا کیا اور بھاگنے لگی۔ اچانک پاؤں کسی پتھر سے پوری قوت سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل سڑک پر گر۔ اس کی برہنہ ٹانگیں اور گھٹنے بری طرح پکی سڑک پر گھسر کے تکلیف سے دلخراش چیخ حلق سے برآمد ہوئی، اور یہ بستہ
فضا میں گل گئی۔ جہاں پتھر ٹکرانے سے پاؤں کی انگوٹھے میں بے پناہ درد کی لہر اٹھی، وہاں اب منہ کے بال گرنے سے گھٹنے چھلنے کی تکلیف بھی تھی۔ وہ اس بری طرح گری تھی کہ سر بھی چکرا گیا، اور اس اثنا میں گاڑی پوری رفتار سے اس کے پاس آ رکی۔ روشنی میں پوری آنکھیں کھولے کانپتے ہوئے گردن کو جھکا کر اپنے گھٹنوں سے رستے خون کی طرف دیکھا۔ ٹھک، گاڑی کا دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز ہی پکڑ اس ذلیل کو لیتاؤ نے چینی زبان میں چیخ کر گاڑی کی کھڑکی میں سے سر نکالتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ دوسرے شخص کو اس پکڑنے کا کہہ رہا تھا۔ دوسرا شخص جو پہلے ہی گاڑی سے اتر چکا تھا اب گھوم کر اس کی طرف بڑھا اور لب پکڑ اس کے اٹھنے سے پہلے اس تک پہنچا اور آتے ہی پہلے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ وہ لمبے بالوں اور کان میں بالی پہنے خوفناک شکل کا شخص تھا۔ گرم موتی بھوری نما چادر کو خود پر اوڑھے اور سر کو اون کی ٹوپی سے ڈھکے وہ اب اس پر جھک رہا تھا جو اس وقت بھی بے سود سڑک پر لیٹی کرا رہی تھی کہ ہاں بھاگ رہی تھی۔ اس شخص نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں حباست سے دانت نکالتے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھ میں موڑا۔ کھوپڑی کی جلد سے کتنے ہی بال ٹوٹنے کی تکلیف ایک ساتھ محسوس ہوئی تو اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلے، اور کتنی ہی تکلیفوں میں ایک اور تکلیف کے اضافے نے چہرے کا زاویہ بگاڑ دیا۔ چھوڑو مجھے نہیں کرنا یہ سب، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ تکلیف سے چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ پر ان دونوں کے فلک شگاف کہہ کے اس خوفناک اندھیری سڑک پر دور تک گونج گئے۔ دوسرے شخص نے دانت پیستے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر پھر سے دبوچا۔ ایک جھٹکا اس کی گردن کو پڑا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ وہ اب اس کے چہرے پر جھکا زہریلے سام کی طرح پھنکا رہا تھا۔ اس کے جسم اور منہ سے اڑتی بدبو کے اس کے ناک نتنوں میں گھس رہے تھے۔ وہ بے بس تھی، نہ ہل سکتی تھی نہ خود کو چھڑا سکتی تھی۔ گردن اتنی سختی سے اوپر اٹھی ہوئی تھی کہ اس کے گلے کی رگیں تن کر باہر کو اوپر رہی تھی۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور جسم اور دانت کپ کپانے لگے تھے۔ گاڑی کا دروازہ پھر سے کھلنے کی آواز آئی۔ شاید لیتاؤ اب گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ ناک پھلائے غصے سے پھنکارتا اس کے قریب پہنچا اور اس کے پیٹ میں ٹانگوں کو گھما گھما کر مارنے لگا۔ اب وہ بھاگے گی کمینی، وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ وہ لگاتار ٹانگیں پیٹ میں مار رہا تھا اور اس کی حلق سے نکلنے والی چیخیں جانور ذبح ہوتے وقت کے چنگار کے مترادف تھی۔ لیتاؤ کے چمڑے کے بوٹ اس کی ناف سے اوپر ضرب لگا رہے تھے۔ انتڑیاں جو بھوک سے پہلے ہی سکڑی ہوئی تھی اب اس ضرب پر اور چپک رہی تھی۔ وہ تڑپ کر ٹانگیں سمیٹتی گھٹنوں کو پیٹ سے جوڑ رہی تھی۔ دوسرے شخص نے اسے بالوں سے دبوچ رکھا تھا اور لیتاؤ ٹانگ کو کھینچ کر متواتر اس کے پیر پر مار رہا تھا۔ یہاں اس کی ان ہولناک چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک چیخیں کھلے کھیتوں میں لمبے درختوں اور کچی پگڈنڈیوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ یک لحظہ وہ اچھل کر اوپر ہوئی۔ منہ سے اچانک کچھ ابل کر باہر نکلا۔ بالوں کو دبوچے کھڑے شخص نے ایک جھٹکے سے اس کے سر کو چھوڑا۔ بے حال ہو کر اس کی آنکھیں ڈھلک گئی تھی۔ سڑک پر اس کے منہ سے نکلے خون کے چھینٹے دور تلک گئے۔ اب وہ اس کے بازو تھام رہے تھے اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لا رہے تھے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہی دونوں نے اسے اٹھا کر پٹھنے کے انداز میں پچھلی سیٹ پر پھینکا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا چہرہ سیٹ سے جیسے ہی ٹکرایا خون کے چھینٹے اگلی نشست کی پشت تک گئے۔ ٹھک ٹھک گاڑی کے دونوں دروازے بند ہونے کی آواز ابھری۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ پیٹ کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ اس کے کڑھتے ہوئے ٹانگیں اوپر کو سمٹی تھی۔ گاڑی گرم تھی۔ جہاں یہ ہوتے جسم کو گرماہٹ کا سکون ملا تھا وہاں گھٹنوں پر رستے خون میں جلن ہونے لگی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اب، اس کو لیتاؤ کی آواز کار میں گونجی تھی۔ 2 دفعہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر چکی ہے یہ۔ لیتاؤ کے غصے سے بڑی آواز کانوں میں پڑی۔ اس کی صورت بھی اتنی پیاری نہیں، اس کے اعضاء ہی بیچنے پڑیں گے، چلو کچھ پیسے ہاتھ آئیں۔ لیتاؤ نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ وہ گھرا رہا تھا، نہیں صورت نہیں، جسم کی بات ہوتی ہے، نہیں ہم دھندا کریں گے اس سے۔ دوسری نشست پر موجود شخص نے لیتاؤ کی بات کی نفی کر دی۔ لیتاؤ پھر سے وہی کچھ اپنی زبان میں دہرا رہا تھا۔ دونوں کی اب جھڑپ ہو رہی تھی۔
تکلیف کو محسوس کرتے بویں سکڑے وہ ان کی بات سمجھنے کی ساہ میں تھی۔ جتنی چینی زبان وہ سیکھ چکی تھی اس کے مطابق یہی سمجھ آ رہا تھا کہ لیتا اب اسے یہاں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا نہ تو اس کی شکل اچھی ہے اور نہ وہ اس سے بار بار بھاگنے کی وجہ سے مزید سنبھال سکتا ہے۔ وہ اسے شہر میں بیچ دینا چاہتا تھا، شاید وہی جہاں جسم کے مختلف حصے نکال لیے جاتے ہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر سنسنی صورت دوڑ گئی، اعصاب ایک دم سے ایسے بوجھ تلے دبے کہ اس کی حواس اب کھونے لگے، اور پھر اسی تکلیف میں وہ آنکھیں موندے اس دنیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ امریکہ، لاس اینجلس بیورلی ہلز میں رات کا منظر دن سے زیادہ خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ امریکہ کے اس حسین ترین شہر میں بنے بیش قیمت گھروں میں سے ایک تھا۔ درانگ ولاس سمندر کے کنارے پر بنا یہ کانچ کی طرح جگمگاتا روشن خوبصورت درانگ ولاس چمک دمک میں آج اور ہی رنگ ڈنگ لیے ہوئے تھا۔ ولاس کی بیرونی راہداری میں ہی لمبی قطار میں بیش قیمت گاڑیاں کھڑی تھیں اور گیٹ پر بیٹھے گارڈز خوش گپوں میں مصروف تھے۔ رات کے 12 بجے کا وقت بھی یہ شاندار درانگ ولاس دن کا سماں پیش کر رہا تھا۔ جگمگاتی روشنیاں اور چمچماتے زرق برق، جدید طرز کے ملبوسات، زیب تنگی، کم مشرقی اور زیادہ مغربی مہمان، مدھم سی مدھر بجتی بلیور موسیقی میں مگن نظر آ رہے تھے۔ جدید طرز پر تیار کردہ تیراکی کے تالاب کے ایک طرف لان میں میزوں پر سجے لذیذ طعام اشتہام انگیز خوشبو پھیلا رہے تھے۔ اس خوشبو کے ساتھ ملی جلی مختلف قیمتی کلون کی مہک پورے ماحول کو مسحور کن بنا رہی تھی۔ ارد گرد سے خفیف دل فریب قہقہوں کے جل ترنگ وقفے وقفے سے ابھر رہے تھے۔ جہاں تو حسن اور دلکشی کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا، ان سب لوگوں میں وہ سیاہ چمکتی میکسی میں ملبوس سب میں نمایاں تھی۔ نام تو روبینا تھا، مگر یہاں بیورلی ہلز میں سب اس کو روبی ملک کے نام سے جانتے تھے۔ 46 سال کی عمر میں بھی اس کے چہرے پر کوئی جھری نہیں تھی۔ حسین دلکشی اور جدید میک اپ اور زیبائش سے لیس وہ تقریب کی جان تھی۔ اس کے بالکل ساتھ کھڑے اسفند ملک بھی کم نہیں تھے۔ ہوبرو اور روبدار شخصیت، وہ دونوں اپنے سامنے کھڑے لاس اینجلس کے مشہور بزنس مین ماتھور سے محو گفتگو تھے، اور ماتھور کی نظر بار بار روبی پر پھیل رہی تھی جس سے وہ اور سرشار ہو رہی تھی۔ ان لوگوں سے کچھ دور مشروب کا گلاس تھا میں سلیٹی رنگ کے بیش قیمت سوٹ پینٹ میں ملبوس اسفند ملک کا ثبوت برہان ملک کتنی ہی مغربی حسیناؤں کے بیچ کھڑا دل فریب قہقہے لگاتا ہوا ہر فکر سے آزاد دکھائی دے رہا تھا۔ سلیقے سے بال جیل سے پیچھے کی قیمتی لباس میں وہ اپنے ماں باپ کی پرچھائی ہی تھا۔ سب کے چہرے کھل رہے تھے۔ یہ شاندار تقریب اسفند ملک کی بیوی روبی کے جنم دن کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ درانگ ولاس پوری بیورلی ہلز میں خوبصورتی میں تو پہلے ہی اپنی مثالاب تھا، لیکن اس وقت جدید زیب سجاوٹ نے تو اور چار چاند لگا رکھے تھے۔ ایک دم سے جیسے اس پرسکون اور مسحور کن منظر میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ درانگ ولاس کے گیٹ کے قریب بیٹھا گارڈ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا اور ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ گیٹ کھولنے لگا۔ دانت نکالتی روزین کے چہرے سے ایک دم سے ہنسی غائب ہوئی۔ تیر کی طرح بھاگ کر اس نے سب سے پہلے موسیقی بند کی، جس کے بند ہوتے ہی اسفند ملک اور روبی چونکا متوجہ ہوئے۔ اسفند ملک اور بالکل پاس کھڑی روبی نے ایک ساتھ گیٹ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھوں میں تحیر امڈا، اور اگلے ہی لمحے روبی سٹپٹا کر اسفند ملک کے قریب ہوئی۔ اوہ اسفند، تم نے مجھ سے کہا کہ وہ چائنا گیا ہے شوٹنگ کے لیے، روبی نے حواس بہتا لہجے میں اسفند سے سوال کیا۔ اسفند ملک تو پہلے سے ہونکوں کی طرح گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ روبی کے یوں چکے چھوٹنے پر بویں مزید اکٹھی کی تو جھوٹ کا بولا تھا میں نے؟ میری بات ہوئی تھی اس سے، آج دوپہر کی فلائٹ تھی اس کی۔ اسفند ملک نے لبوں کو بھینچے اپنی بات کی تصدیق کی۔ گیٹ کھل چکا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی بوگاٹی اٹلانٹک فراٹے بھرتی سفید چمکتے فرش کو روند کر گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنی رفتاری سے اس شاندار درانگ ولاس میں داخل ہوئی کہ اس کے ڈیوری میں پہنچنے سے پہلے تک تیراکی کے تالاب کے قریب اور لان میں کھڑے سب مہمانوں کی گردنیں اس طرف مڑ چکی تھی،
اور منہ خوشی اور جوش کے مارے کھل چکے تھے۔ "دا رانگ از ہیئر"۔ کتنی ہی چیخ نما باز گشت ایک ساتھ ابھری تھی، سب کے چہرے آنے والے کی آمد پر چمک اٹھے تھے، ماسوائے دارانگ ولاس کے مکینوں کے، جن کے چہرے پھیکے پڑ گئے تھے۔ برہان ملک نے لب بیچے غصے سے گلاس فاتح کی میز پر پٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اونک بنے کھڑے اسفند ملک اور روبی کی طرف بڑھا۔ میڈیا والے کیمرے تھامے پاگلوں کی طرح ڈیوڈی کی طرف جا رہے تھے اور بہت سے دیوانے بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے آگے بڑھ رہے تھے۔ لڑکیاں تو باقاعدہ اپنے لباس درست کرتی، گہرے گلوں کو مزید کھینچ کر نیچے کرتی، کندھوں سے اپنی میکسیوں کے سٹرپس ڈھلکاتی ڈیوڈی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اٹلانٹک کی ڈرائیونگ نشست کی طرف کا دروازہ جتنی نرماہٹ لیے کھلا تھا، اس میں سے نکلنے والا لفظ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے باہر نکلے ہی نسوانی چیخو پکار نے دارانگ ولاس میں بے ہنگام شور برپا کر دیا تھا۔ سیاہ جینز، گول گلے والی سفید ٹی شرٹ پر سیاہ ہڈی، جس کی اوپری ٹوپی کو وہ ایک جھٹکے سے سر پر سے اتار چکا تھا، بکھرے گنے گہرے برے بال، کشادہ شکن آلود پیشانی، گسیلی لمبی آنکھیں۔ وہ بویں اکٹھی کیے بیزاری سے اپنے ارد گرد بڑھتے ہجوم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ گیٹ پر موجود گارڈز اب لوگوں کو اس کے قریب آنے سے روک رہے تھے۔ برہان نے آنکھوں کو مزید سکڑا اور مٹھیاں بھیج کر اسفند ملک کی طرف رخ کیا۔ "واٹ دی ہیل از دس؟ بابا، آپ نے کہا تھا وہ شوٹنگ کے لیے جا رہا ہے، تو یہ اب یہاں کیا کر رہا ہے؟" برہان نے دانت پیستے اور اسفند کے کندھے کے قریب ہو کر کان میں گرایا۔ اسفند ملک تاہنوز سامنے دارانگ ملک پر نگاہیں جمائے دم سادے کھڑا تھا۔ "جسٹ کول ڈاؤن، مجھے خود نہیں معلوم وہ یہاں کیسے ہے اس وقت"۔ آواز کو حد درجہ دھیما رکھ کر جواب دیا وہ، اب گارڈز کی مدد سے ہجوم سے نکلتا لمبے لمبے ڈگ بڑھ کر لان کے وسط میں لگے میزوں کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکیاں آگے بڑھ رہی تھیں، کیمرے تصویریں کھینچ رہے تھے۔ روبی گڑبڑا کر پھر سے اسفند کے کان کے قریب ہوئی۔ "اسفند، روکو اسے، یہ کیا کرنے والا ہے؟ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، ساری پارٹی خراب کر دے گا"۔ وہ حد درجہ آواز کو دھیما رکھے ہوئے خوف سے گویا ہوئی۔ "ڈونٹ وری، اوور ایکٹنگ مت کرنا بالکل بھی"۔ اسفند جھٹکے سے کور درست کرتے تیزی سے آگے بڑھے۔ وہ طوفان اب گسیلی آنکھیں لیے تیراکی کے تالاب کے پاس پہنچ چکا تھا، جہاں سے گزر رہا تھا۔ ملازم ہاتھ باندھ کر سر جھکا رہے تھے۔ اس کے لان میں پہنچتے تک اسفند ملک اس تک پہنچ کر اس کے سامنے آ چکے تھے، اور وہ اپنے سامنے کھڑے اسفند ملک کو دیکھنے کی بجائے ایک ابرو اٹھائے، گردن اکڑائے ارد گرد کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا۔ اوپری لب کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا اور ناک چڑھا کر سانس لی۔ پیشانی پر بال مزید گہرے ہو رہے تھے۔ جتنے بال گہرے ہو رہے تھے، اتنی آنکھیں غضب ڈال رہی تھیں۔ اسفند ملک اس کے اور قریب ہوئے، چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھر رہی تھیں۔ "دارانگ، کوئی تماشا مت کرنا، اٹس مائی ریکویسٹ، پلیز۔ مجھے تم سے اجازت لینی چاہیے تھی، لیکن تمہاری شوٹنگ تھی، سو میں نے سوچا"۔ اسفند نے التجائی لہجے میں اس سب کی وضاحت دینی چاہی۔ اسفند ملک ایک ہاتھ اس کے کندھوں پر یوں دھرے کھڑے تھے جیسے اسے رام کر رہے ہوں۔ دارانگ نے آہستگی سے اپنے کندھے پر سے اسفند ملک کے ہاتھ کو ہٹایا، مطلب وہ ان کی بے تکی وضاحت سرے سے رد کر چکا تھا۔ اسفند نے ایک نگاہ کچھ دور پریشان حال کھڑی روبی اور ناک پھولائے ضبط سے لب بینچے کھڑے برہان پر ڈالی۔ دارانگ اب وثوق سے قدم اٹھاتا لان کے وسط میں سجی میز کی جانب جا رہا تھا، جہاں جہازی سائز کا چاکلیٹ کیک میز کے وسط میں سجا ہوا تھا۔ اسفند ملک نے تیزی سے اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کیا۔ "دارانگ، فار گاڈ سیک، روبی کی برتھ ڈے پارٹی ہے، آج کوئی تماشا مت کرنا"۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے دارانگ کا ہاتھ تھامے کان میں التجا کی۔ وہ رکا، گردن موڑی، اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، وہی لمحہ بھر کو سکن کر دینے والے ٹھہرے سمندر جیسی آنکھیں، گہری چمکتی مگر سکوت طاری کرتی غمناک آنکھیں۔ اسفند ملک ہر بار کی طرح آج بھی اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکے تھے۔ فوراً نگاہیں چرائی اور ان کی نگاہیں چراتے ہی اس کے لبوں پر استہزائی مسکراہٹ ابھری۔ ان لبوں پر اصل زندگی میں اس مسکراہٹ کے سوا اور کوئی دوسرا مسکراہٹ آ بھی کیسے سکتی تھی؟ اسفند ملک نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا، جس نے لاپرواہی سے جیب سے سگریٹ نکال لیا۔ وہ اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ ستائشی نگاہیں، رشک کرتی نگاہیں، آہیں بھرتی نگاہیں، اس کے دیدار سے سیر ہوتی نگاہیں، اس کی ایک نگاہ کی منتظر نگاہیں۔
اسود نے پھر سے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کا ایک جھٹکے سے اٹھا ہاتھ دیکھا فوراً بند ہوئے کلائی پابندی پاٹک فلیپی ہکلا سا اوپر ہو کر نیچے ہوئی۔ اسود ملک صاحب، یہ دارانگ ولاس ہے، ملک ہاؤس نہیں، جہاں کیا ہوگا کیا نہیں یہ فیصلہ داران ملک کرے گا، کوئی اور نہیں۔ اس نے طنزیہ لہجے میں سینے پر انگلی رکھی جبکہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ وہ کم بولتا تھا، پرچہ بولتا تھا، بس پھر کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا۔ اسود ملک کو جلی کھٹی سنا کر بڑے انداز میں جیب سے لائٹر نکال چکا تھا۔ لائٹر پر انگوٹھے کی ضرب پڑتے ہی شعلے کی روشنی نے جلتے ہی اس کی گہری آنکھوں میں عکس بنایا۔ اس کی سگریٹ سلگ گئی تھی۔ ناک بینچے بڑے انداز میں آگے بڑھا اور میز کے پاس جا کر ایک ہاتھ کے جھٹکے سے میز الٹ دیا۔ در کرتے کیک سمیت سارے لوازمات اور بیش قیمت برتن زمین بوس ہوئے۔ شیشے کا میز ایک دھماکے سے کچ ہوا، ساتھ ہی وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں اور منہ پورے کھل گئے۔ لیو ایوری باڈی، پارٹی از اوور ناؤ۔ سگریٹ منہ میں دبائے بڑے مزے سے تالی بجاتا وہ گھوم کر سیدھا ہوا۔ برہان اور روبی کے چہرے تذلیل کے احساس سے سرخ ہو رہے تھے اور دونوں اب اسود ملک کو خون اشام نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ داران، یہ کیا بدتمیزی ہے، اسود ملک اب کی بار اونچی آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ داران نے ہاتھ سیدھا تان کر ان کے قدم وہیں روک دیے۔ وہ طنز بضبط میں وہیں رک گئے تھے۔ سب لوگ ہکا بکا یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے اب سب کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ داران نے سگریٹ کا کش لگا کر پہلی دفعہ منہ کھولے کھڑے مہمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی۔ کتنی ہی منتظر اور آہیں بھرتی نگاہوں کے نیچے زبانیں چیخ اٹھی۔ کسی کو اس کی بدتمیزی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ داران ملک کی ان کی طرف اٹھتی نگاہ بہت ہی سب کو پتہ تھا وہ بد دماغ ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، this ceremony has come to an end. Now you can all go. I want to sleep. خواتین و حضرات، یہ تقریب اہتمام پذیر ہو چکی ہے۔ اب آپ سب تشریف لے جا سکتے ہیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ بڑے احترام سے پیر پر بازو دھر کر جھکا تھا۔ جہاں نسوانی چیخیں اس کی اس ادا پر فدا ہو رہی تھی وہاں بہت سے لوگوں کی سرگوشیاں ابھرنے لگی تھی۔ داران نے ہیٹ کی ٹوپی کو پھر سے سر پر لیا اور ایک طرف لگی کرسی پر بیٹھ کر ٹانگ گھما کر دوسری ٹانگ پر رکھی نگاہیں موبائل اسکرین پر جھکا دی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اب جہاں کوئی نہ ہو۔ گارڈز اب لوگوں کو جانے کی تاکید کر رہے تھے۔ روزین گھبرائی بکھلائی باقی ملازمین کو صفائی کی ہدایت دے رہی تھی۔ تمام لوگ ہاتھوں میں پکڑے مشروب کے گلاس میزوں پر رکھتے لان کے باہر جا رہے تھے۔ روبی نے ہشمگین نگاہوں سے اسود ملک کو گھورا اور پھر پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ اسود نے ٹھنڈی آبڑی داران سگریٹ کے کش لگاتا ہوا موبائل پر نگاہیں جھکائے ارد گرد کے سارے ہنگامے سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ اسود ملک اب برداشت سے لب بینچے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ داران، آج بہت زیادہ کر دیا تم نے، یہ صرف تمہارا۔ اسود ملک نے غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے انگلی کھڑی کی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں اور ان پتلیوں کی گہرائی۔ اسود ملک کی بات ادھوری رہ گئی۔ داران نے سر کو طنزیہ دھیرے سے دائیں بائیں ہلایا اور لبوں میں سگریٹ نکالی۔ یہ صرف میرا گھر ہے، آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ دونوں جہاں آپ کی وجہ سے ہیں۔ یہ میری برداشت ہے۔ آئی تھنک میری برداشت کو بار بار نہ آزمایا جائے تو بہتر ہوگا۔ بڑے متوازن لہجے میں ناک کو اوپر چڑھائے دو ڈوک لہجے میں جواب دیا۔ اگر ہم یہاں ہیں تو ہمیں گھر کا فرد بھی سمجھو، کیا ہم یہاں بھی اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے؟ اسود نے پیشانی پر شکن ڈالے غصے سے پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، سگریٹ کو پاس پڑی میز پر دڑے ایش ٹرے میں رگڑا۔ ہر گھر میں مرضی اس کے سربراہ کی ہوتی ہے۔ روبدار خردار ازدل سے تھکا بیزار لہجہ وہ انگلی سے اپنی تھوڑی کو سہلا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہلکی سی شیو بڑھا رکھی تھی۔ اور اب سب جانتے ہیں اس گھر کا سربراہ میں ہوں۔ بمیں اچکا کر ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ جواب سوچتے ہونک بنے اسود ملک کو وہیں چھوڑا اور قدم آگے بڑھا دیا۔ ملازم ایک دم سے کام چھوڑ کر سیدھے ہوئے۔ لان صاف کرو، روبدار گرج تھی۔ ایک قطار میں لگے تمام ملازم برق رفتاری سے آگے بڑھے۔ وہ اب سگریٹ سلگاتے ڈیوری کے آگے اندرونی لیونگ ہال کے داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جس کے شیشے کی دیوار سے اندرونی خوبصورت منظر آنکھوں کو حیران کر رہا تھا۔ دارانگ ولاس کے فرش سے لے کر چھتوں پر لگے فانوس تک بیش قیمت اور اس کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھے۔
اپنے حلیے کے علاوہ اس کی ہر چیز میں اس کی دولت اور ذوق جھلکتا تھا۔ وہ بالی ووڈ کی ایکشن فلموں کا سپر اسٹار تھا۔ لوگ جہاں اسے دارانگ کے نام سے جانتے تھے پر وہ دارانگ ملک تھا۔ ایک معمولی اسسٹنٹ مین سے ایک سپر اسٹار کا سفر اس نے پچھلے 5 سالوں میں طے کیا تھا اور اب وہ ہالی ووڈ کے مہنگے ترین فائٹنگ اسٹار میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی منفرد خاصیت اس کے نقوش اور حد و حال تھے۔ وہ مغربی اور مشرقی حسن کا پروکار امتزاج تھا۔ کانچ سی گہری بھوری اور سبز اسمائل آنکھیں، سفید رنگت مگر گہرے بھولے بال۔ وہ پوری انڈسٹری میں بدماغ اداکار کے طور پر مشہور تھا۔ وہ اپنی اصل زندگی میں اپنے پی اے انل کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اسفند ملک دارانگ ولاس کے قالین کی طرح بچھے لان میں اکیلے کھڑے تھے۔ روزرین ہدایت کرتی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ لان میں ڈھیر ہوئے کیک کو اب اٹھایا جا رہا تھا۔ اسفند ملک نے نگاہ اٹھائی، دوسری منزل کی طرف دیکھا۔ ان کے کمرے کی بتیاں روشن تھیں مگر جانتے تھے روبی کا چہرہ بجھ چکا ہوگا۔ اسفند ملک نے ایک لمحے کے لیے اپنے کمرے کے بند دروازے پر نگاہ جمائی۔ یہ دارانگ ولاس کی دوسری منزل پر موجود کمرہ تھا۔ نیچے رہائشی مہمان خانے اور کھانے کے کمرے کے علاوہ صرف دارانگ کا جہازی سائز کمرہ تھا جس کی کھڑکی اسفند کی طرف کھلتی تھی اور اس کے بالکل سامنے اس کا چھوٹا تیراکی کا تالاب تھا جس میں بیٹھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سامنے سمندر کا حصہ ہو۔ اور ولاس کی دوسری منزل پر 3 کمرے تھے جس میں ایک اسفند ملک اور روبی کا اور دوسرا برہان کا تھا۔ اسفند ملک اب اپنے کمرے کے سامنے طرز بضب حالت میں کھڑے تھے۔ کچھ پل یوں ہی پرشوق شکن زدہ پیشانی کے ساتھ کھڑے گزرے اور پھر انہوں نے دروازے کے ہتھے کو پکڑ کر گھما دیا۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز سے دروازہ کھلا اور سامنے سنگار میز پر بیٹھی روبی نے قد آور آئینے کے عکس میں پلکیں اٹھائی۔ اسفند ملک پر قہر آلودہ نگاہ ڈالی۔ شفاف شیشے کی طرح چمکتا سفید فرش تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکے گلابی رنگ کا جدید طرز کا وال پیپر اور گہرے بھورے رنگ کا خوبصورت فرنیچر۔ اس سفید فرش پر آنکھوں کو حیران کر دینے کی حد تک خوبصورت تھا۔ اسفند ملک نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور کوٹ کو اتارتے آگے بڑھے۔ روبی اپنی ریشمی ہلکے گلابی رنگ کے پیروں تک آتی نائٹی کو دونوں اطراف سے پکڑ کر سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھی اور اسفند ملک کی طرف قدم بڑھائے جو اب کوٹ کو تھامے ڈریسنگ کی طرف جا رہے تھے۔ کشادہ کمرہ ہر طرح کے قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ ڈریسنگ روم میں پوری دیوار میں نصب جدید الماری تھی جس کا دروازہ سرکا کر ملک اسفند نے روبی سے نظر چراتے ہوئے کوٹ کو سلیقے سے الماری میں لٹکایا۔ روبی بھی اب کمرے کے 7 ملحقہ اس ڈریسنگ روم تک آ گئی تھی۔ اسفند ملک کو اب بس اس کے بولنے کا انتظار تھا۔ اسفی، مجھے پاکستان جانا ہے۔ روٹھے سے لہجے میں اس نے بات کا آغاز کیا۔ الماری کو بند کرتے اسفند ملک کے ہاتھ لمحہ بار کو رکے اور پھر گہرے سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اترے چہرے اور شکن آلودہ پیشانی لیے کھڑی تھی۔ میک اپ چہرے سے صاف ہو چکا تھا اور اب وہاں وقت گزرنے کی چھاپ ہلکی جھریوں کی صورت نمایاں تھی لیکن وہ آج بھی بے حد حسین تھی۔ یہاں کا عیش آرام چھوڑ کر پاکستان جانا چاہتی ہو؟ وہی چک چک، وہی مڈل کلاس زندگی۔ اسفند ملک نے ایک آبرو اچکائی پوچھا۔ کم ڈرایا زیادہ تھا۔ عیش نہیں ذلت کہیں۔ اسفی، کم از کم ذلت تو نہیں ہوگی؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ آخر کو دارا نے ہمیں یہاں رکھا کیوں ہوا ہے اگر ہم سے اتنی ہی نفرت ہے؟ روبی نے تلملاتے ہوئے براس نکالی۔ اسفند ملک اب ٹائی کی ناٹ کھول رہے تھے، ساتھ ساتھ گردن کو دائیں بائیں جنبش دے رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ جہاں پہنچا بھی اسی لیے ہے۔ پرشوق لہجے میں اپنا ڈر ظاہر کیا۔ کچھ نہیں جان سکتا، وہ فقط احسان فراموش ہے۔ روبی نے ڈرنے کے بجائے کریہا لہجے میں زہر اگلا۔ اسفند ملک نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا جو غصے میں اب ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کا اب کوئی بھی نہیں تھا داران پر۔ احسان فراموش؟ روبی، احسان تم نے کون سے کیے آج تک اس پر؟ اسفند ملک نے بھویں اکٹھی کیے۔ سوال نہیں، سیدھا تیر برسایا تھا۔ روبی نے تنگ مزاجی سے آنکھوں کو سکوڑ کر اسفند ملک کی طرف دیکھا۔ اسفند ملک کا داران کی طرف ہلکا سا جھکاؤ بھی اسے کہاں گوارا تھا۔ میں نے نہیں کیے، آپ نے تو کیے ہیں۔ کیا وہ سب بھی بھول گیا ہے؟ روبی کا درشت لہجہ ہنوز قائم تھا۔ نہیں بھولا، کچھ بھی نہیں ہے۔
سب یاد ہے اسے، بھول ہم رہے ہیں کچھ۔ اسفند ملک نے ٹھنڈی سانس بڑی، ٹائی کو الماری میں رکھا اور جوتے اتارنے کی گھر سے قریبی اسٹول کو کھینچ کر اس پر براجمان ہوئے۔ میرا تو ایسا دشمن ہے وہ کہ مت پوچھو، مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا اسفی۔ روبی نے دانت پیستے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ برداشت تو کرنا پڑے گا، اس عیش اس پیسے کے لیے۔ جوتے اتارتے ہوئے سر جھکائے ہی اسفند ملک نے اس کی بات کو بیکار ثابت کر دیا۔ روبی تلملا کر آگے بڑھی اور اسفند ملک پر جھکی انگلی کو غصے سے ہوا میں معلق کیا۔ اسفی، آپ صرف اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ ہمیں یہاں سے دھکے مار کر نکالے گا۔ غصے سے آواز اونچی ہو چکی تھی، اس کا چہرہ اس وقت بھی تذلیل کے احساس سے سرخ تھا۔ اسفند ملک نے چہرہ اوپر اٹھایا اور طمانت سے کھڑے ہوئے۔ نہیں، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب وہ سب کچھ اگلے گا۔ اور رہی بات تمہاری، تمہیں ان 4 سالوں میں اس لگژری لائف سٹائل کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ تم اب پاکستان جا کر نہیں رہ سکتی ہو۔ تم جانتی ہو کماتا میں نہیں وہ ہے، وثوق سے کہا۔ اسفند ملک نے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے جبکہ روبی کے قدم اس بات پر رسیں کہ کمرے کے فرش پر ہی جم کر رہ گئے۔ غلطی ہماری ہی ہے، ہمیں برتھ ڈے پارٹی باہر پلان کرنا چاہیے تھی۔ اسفند ملک کا لہجہ اب مطمئن تھا۔ واش روم کے سامنے پڑی چپل کو پاؤں میں اور اڑتے وہ واش روم کا دروازہ کھول چکے تھے۔ ایک نگاہ مڑ کر گہری سوچ میں روبی پر ڈالی اور واش روم میں گھس گئے۔ روبی کے دونوں بویں پیشانی پر کچھ اس طرح اٹھی ہوئی تھی کہ پیشانی پر عمودی لکیریں اس کی گہری سوچ کی عکاسی کر رہی تھی۔ تیز بارش آسمان سے نیچے زمین پر اپنی پوری رفتار میں برس رہی تھی۔ کراچی میں جب بادل برستے ہیں تو پھر سب جل تھل ہو جاتا ہے۔ قدرت کی طرح یہ طوفانی بارش بھی کہاں تقسیم اور تفریق جانتی تھی۔ نہ تو اونچی عمارتیں دیکھتی ہیں اور نہ ہی کچی بستیاں، بس اس ابر رحمت میں سب دھل جاتا ہے، سب بہہ جاتا ہے۔ اور آج بھی یہاں تیز بارش جہاں کراچی کے مختلف علاقوں میں پوری رفتار سے برس رہی تھی، وہاں ان فلیٹوں کی اونچی عمارتوں کے وسط میں بنے اس مشترکہ میدان کو بھی جل تھل کیے ہوئے تھے۔ بارش کی بوندیں تابڑتوڑ برس رہی تھی کہ حد نگاہ بہت کم ہے۔ بجلی کی گرج چمک اور پھر تیز ہوا میدان کی گھاس کے نیچے موجود مٹی تک بارش کے تھپڑوں سے اکھڑ رہی تھی اور میدان میں گدلا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ میدان میں جگہ جگہ درختوں کے نیچے پڑے سفید پتھر کے بیچ اور ایک طرف آگے جھولے بھی لگے تھے۔ وہ انہی بینچوں میں سے ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بارش کے قطرے پوری رفتار سے اس پر برس رہے تھے۔ سرخ سیاہ ملاب کی ٹی شرٹ کے نیچے نیلی جینس کی پینٹ زیب تن کیے وہ اس طوفانی برستی بارش میں بے نیاز تھا اور اب کپڑے نچوڑنے کے بعد جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس بارش میں کوئی اور زیرو میدان میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارد گرد رہائشی فلیٹ کی بنی اونچی عمارتیں اس جل تھل سے دھل کر گدلا پانی پائپوں کے راستے نیچے گلی کو بخش رہے تھے۔ کہیں کہیں کسی فلیٹ کی کھڑکی کھلی تھی اور چند فلیٹ کی بالکنی کے کٹہروں میں بچے اٹکن بٹکن کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان 3 مرلے کے تنگ فلیٹوں کی پرانی عمارت میں زیادہ کراچی کے مسیح برادری کے متوسط طبقہ رہائش پذیر تھا۔ ان فلیٹ کے باہر میدان کی طرف کھلتی بالکونیوں میں لوہے کے جنگلے بنے تھے اور جنگلوں کے آگے ان گنت بجلی کے تاروں کے جمگٹے۔ عمارت کی 4تھی منزل کی بالکونی میں وہ بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ گہرے بھورے رنگ کے سادہ سے کرتا پاجامے میں بازو سیدھے کھلے، چہرہ اوپر کیے۔ ان گنت محاسوں سے بڑا، چکنی سی چمکتی جلد والا چہرہ پانی کی تیزی سے گرتی بوندوں کو مساج کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس بالکونی سے اندر کو کھلتے دروازے سے آگے اس سے یکسر مختلف زندگی تھی۔ جیسا تنگ گھر ویسی ہی تنگ زندگی اور اسے اس تنگ گھٹن زدہ زندگی سے نفرت ہی بہت نفرت۔ اس تیز برستی بارش میں جہاں اس کے لیے خوشی کا سا سما تھا وہاں اس 3 مرلے کے فلیٹ میں آفت سا سما تھا۔ کمرے کی ٹوٹی کھڑکیوں سے چھن کر آتی بارش نے کمروں کو پانی سے بھر دیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن سنانا اور اماں کے جگرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ کمرے کے فرش پر سے پانی بھر بھر کر باہر نکال رہی ہوں گی، مگر اس وقت وہ
جوئی جان دنیا کے ہر پرانی پریشانی سے بے بہرا اپنے آپ میں مگن تھی۔ ویسے تو بچپن سے لے کر اب تک خوشی کے نام پر یہ 3 مرلے کا فلیٹ ہی دکھا تھا جو ان کا اپنا تھا، پر ماں باپ نے ان تینوں کے نام خوشی رکھ کر زندگی میں زبردستی خوشی بھرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بڑی تھی 16 سالہ جوئی جان، جوئی مطلب خوشی اور اس سے چھوٹی سنانا جان مطلب خوشی اور سب سے چھوٹی میری جان مطلب خوشی۔ مگر ان سب کے بعد پیدا ہوا جود مطلب خداوند کا کمال۔ خداوند کا کمال اس کا باپ جان اسحاق ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا مسیحی تھا۔ پیشے کے لحاظ سے ایک نجی کمپنی میں صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا۔ تنہا اتنی تھی کہ مشکل گزر بسر ہو رہا تھا۔ وہ تھی جوئی، بارش میں بھیگتی مسکراتی، اس کے کپڑے تیز بارش سے نچڑنے لگے تھے، بال اب گالوں پر چپک رہے تھے، مگر اس تیز بارش نے جسم کا رواں رواں پرسکون کر دیا تھا، خاص طور پر جب چہرہ اوپر کرتی تو یوں لگتا کہ بارش کی بوندیں چہرے کے گالوں پر نکلے بڑے بڑے محاذوں پر مرہم کی طرح ٹپٹپا رہی ہیں۔ چلو کوئی تو ہے جن کو ان محاذوں سے حقارت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ مسکرائی تھی، کناروں سے سیالاب مسکراہٹ سے پھیل گئے۔ اس کے گال ان گنت محاذوں سے بڑے تھے، وہ اتنے گہرے سانولے رنگ کی تو نہ تھی، پھر لبوں کا رنگ پتہ نہیں کیوں ایسا گہرا تھا۔ اس کی دوستیں اور سنانا تو اسے چھیڑنے کے لیے اکثر پوچھتی تھی کہ کیا وہ سگریٹ نوشی کرتی ہے۔ بیضوی شکل کا چھوٹا سا چہرہ، زیادہ ہی گھنی کالی بومیں، چکنی سی چمکتی سانولی جلد دیکھا چہرے پر اگر کچھ بہت نمایاں تھا تو سیاہ بڑی سی آنکھیں اور لمبی پلکیں۔ جوئی جوئی بس کر اندر آ جا، اب تیری باری ہے، سنانا کی بیزار سی آواز کانوں میں بڑی۔ اس نے بند آنکھیں کھولی اور اوپر آسمان کی طرف اٹھایا چہرہ نیچے کیا، گردن گھما کر آواز کی بازگشت کے رخ میں دیکھا۔ سنانا بالکونی سے اندرونی لوہے کے دروازے کو تھامے کھڑی تھی، سرخ جوڑے کے گرد دوپٹہ کمر پر باندھے، تنگ پاجامے کے پانچے ٹخنوں سے اوپر تک موڑے اور پیشانی پر بیزاریت کے شکن لیے وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ تھی تو اس سے 2 سال چھوٹی، پر ہمیشہ 2 سال بڑی ہی لگتی تھی، کیونکہ روب چلانے کے علاوہ وہ ہر لحاظ سے اسے بہتر تھی۔ اس کا قد بڑا تھا، رنگت اماں کی طرح صاف تھی، اور چہرے پر اس کی طرح بلوغت کے مہاسے بھی نہیں نکلے تھے۔ ادھر آ، نہا لے تو بھی بارش میں، دیکھ تو صحیح کیا حسین نظارہ ہے قسم سے۔ جوئی نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیے، ہاتھ کے اشارے سے باہر بالکونی میں بلایا۔ نہیں جی، مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا اس کیچڑ میں آ کر پاگلوں کی طرح اس طوفانی بارش میں نہاؤں۔ تم ہو نا ایک پاگل، کافی ہے، جلدی آؤ، تمہاری باری ہے، اب کمرے سے پانی نکالو، میں تو کپڑے تبدیل کرنے والی ہوں۔ سنانا نے غصیلے لہجے میں گھونتے ہوئے اس کی بات کو رد کیا۔ تو تم بہت ہی بدذوق واقع ہی ہوئی ہو، قدرت کے حسین نظاروں کی قدر ہی کہاں ہے تمہیں۔ اچھا ادھر تو آؤ۔ جوئی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو زور سے اپنی طرف کھینچا، جھٹکا اتنی زور سے پڑا کہ سنانا ایک دم سے بالکونی کے وسط میں تھی اور چند سیکنڈ میں ہی بھیگ گئی تھی۔ تمہیں یہ 2 انچ کی بالکونی میں یہ تیز بارش قدرت کا حسین نظارہ لگ رہی ہوگی، مگر مجھے تو عذاب لگ رہی ہے۔ چپ چپ اور چک چک سنانا جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ ارے پگلی، پل بھر کو یہ سوچ کہ یہ ہمارے چھوٹے سے فلیٹ کی گندی سی بالکونی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی بڑے بنگلے کا حسین ٹیرس ہے۔ ایک طرف جھولا لٹک رہا ہے اور ایک طرف میز پر مشروب سجے ہیں، ماربل کا کانچ جیسا سفید فرش، اور سامنے یہ گندا سا میدان نہیں، ایک سمندر ہے، اور نیچے یہ میلی کچیلی پان کی دکانیں نہیں بلکہ سوئمنگ پول ہے۔ جوئی کھوئے سے لہجے میں حلا میں گھٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ سنانا نے تعصب سے سر ہوا میں ہلایا۔ جوئی کو ہر حال میں خوش رہنا آتا تھا، وہ اپنے تحیل کو خود پر حاوی کر لیتی تھی۔ چل ہنس دے اب، کہیں نہیں تیری گوری رنگت پگھل جائے گی اس بارش میں، اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا سوچ۔ جوئی نے اس کے کندھے پر جوش سے اپنا کندھا مارا، وہ جو بار بار بارش کو منہ پر سے صاف کر رہی تھی، کھلکھلا دی۔ جوئی ٹھیک کہہ رہی تھی، تیز بارش نے پل بھر میں
تپتا دماغ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر زندگی کی تلخیاں تو بھول گئی تھی۔ وہ جوئی کی طرح اس گندی سی بالکونی کو کسی حسین بنگلے کا ٹیرس تو نہیں سمجھ رہی تھی۔ ہاں البتہ سکون ضرور ملا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ جوئی کی طرح بارش سے لطف اندوز ہونے کی بجائے اب بالکونی کی ریلنگ سے کوہنی ٹکائے باہر میدان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظر سامنے بینچ پر بیٹھے لڑکے پر گئی اور پھر آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ جوئی ادھر دیکھ، ایک اور بھی پاگل ہے تیرے جیسا۔ گردن کموڑے اونچی آواز میں آنکھیں موندے کھڑی جوئی کو پکارا۔ جوئی جو اب بھی بازو پھیلائے بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اس کی آواز پر بازو سمیٹے اور شرپ پانی میں پیر مارتی آگے بڑھی۔ اب اس کی نظروں کے طاقم چہرے پر سے پانی صاف کرتے ہوئے نیچے دیکھا۔ میدان میں رکھے بینچ پر کوئی لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کون ہے یہ؟ جوئی نے چہرے سے مسلسل پڑتی بارش کو ہاتھ سے پوچھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم مگر یہ ہماری بلڈنگ کا نہیں، اتنا تو پتہ ہے، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو۔ ہاں، سنانا نے حیرت سے کہا اور نگاہیں پھر سے وہیں نیچے جما دی۔ جوئی اب اس کے بالکل برابر اس کے انداز میں ریلنگ پر کوہنی ٹکائے کھڑی تھی۔ ہاں، یہاں نہیں دیکھا۔ پریشان سا ہے کوئی؟ جوئی کی بھی کھوئی سی آواز ابھری۔ کچھ دیر میں ہی جوئی کی توجہ اس سے ہٹ کر ساتھ والے فلیٹ کی بالکونی پر ناچتے بچوں پر ٹکی۔ بے فکر کھلکھلاتے بچے اسے بے حد پسند تھے۔ بچوں نے شرٹ اتار رکھی تھی اور اچھل اچھل کر بارش کے پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ بارش کے پانی کے چھینٹے ان کے چہرے اور سر تک پہنچ رہا تھا مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بے ساختہ جوئی کے دل میں بھی یہی خواہش آ گئی کہ ہر فکر ہر سوچ کو بھول کر پوری قوت سے بالکونی کے کٹہرے میں کھڑے پانی میں چھلانگیں لگائے۔ ارے جوئی یہ دیکھ، یہ تو ہمارے بلڈنگ کا ہے نا؟ سنانا نے اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر متوجہ کیا۔ وہ جو بچوں کو اچھل کود کرتا دیکھا ہنس رہی تھی۔ اس کے یوں بازو جھنجھوڑنے پر اس طرف متوجہ ہوئی۔ بارش میں بھیگتے لڑکے کے پاس اب ایک اور لڑکا کھڑا تھا اور سنانا ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ لڑکا ان کی بلڈنگ کا تھا۔ ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں وہ اسے پہچان چکی تھی۔ ہاں نو، لگتا ہے مجھے تو وہ تیسرے فلور والا۔ ذہن میں اس کا نام بھی چھپاک سے امڑ آیا۔ بچپن میں تو مل کر کھیلا بھی کرتے تھے، اب جب سے بلوغت میں قدم رکھا ہے تب سے بس آتے جاتے نظر پڑ جاتی ہے۔ ہاں وہی ہے، اس کا دوست ہے، لگتا ہے اس کو ملنے واسطے آیا ہوگا۔ سنانا نے اپنا اگلا اندازہ لگایا۔ ہاں اچھا، ہم کیوں اتنا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ یہ سب کوئی بھی ہو ہماری بلا سے، چلو پکوڑے بناتے ہیں۔ جوئی نے اچانک ذہن میں امڑ آنے والے پکوڑوں کے خیال پر پرجوش ہو کر کہا اور پھر سنانا کا بازو کھینچتے ہوئے بالکونی کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تمہیں اب پکوڑوں کی پڑ گئی ہے، پہلے جا کر اماں کے ساتھ باقی کا پانی نکلواؤ، وہ اکیلی لگی ہیں۔ سنانا نے غصے سے گھٹتے ہوئے اسے اگلا حکم صادر کیا۔ وہ سنی انسنی کرتی باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔